اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ تمام ناظرین جو مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں، ان سب کے لیے مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام مائیں بہنیں برادران جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں، میسیجز کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں، جو جس حوالے سے حرم امام رضا علیہ السلام میں التماس دعا کا کہہ رہا ہے، ان سب کی نیابت میں نائب الزیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کی خاطر، اور جو بے زر ہیں ان کے زر کے لیے، جو بے گھر ہیں گھر کے لیے، جو جس حوالے سے جو حاجت رکھتا ہے، بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں، دعا گو ہیں۔ خالق رب العزت آپ کی تمام حاجات روا فرمائے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مشہد مقدس کے ایک بہترین ثنا خوان جناب حافظ تقی ذاکر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے مولا کی ایک مقدس بارگاہ ہے، مقدس دن ہے، مقدس جگہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ کلام اگر مولا کی ثنا پیش فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ شمس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بزم شمس الشموس پروگرام میں آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں مولا کی ثنا پیش کرنے کے لیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ایک کلام پیش کروں گا کہ مولا جلد از جلد اس وبا کو، عالمی وبا کو سے لوگوں کو نجات دے کر جتنے بھی زائرین ہر شہر میں، ہر ملک میں تڑپ رہے ہیں مولا کی زیارت کے لیے آنے کے لیے، تو ان سب کو راستے سب کو زیارت نصیب فرما۔ دوبارہ جناب استاد سعید سجاد اطہر موسوی صاحب ہمارے استاد شاعر ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ جلوہ قبلہ ایمان خراسان میں ہے، جلوہ قبلہ ایمان خراسان میں ہے، اور روزہ ناطق قرآن خراسان میں ہے۔ اور شعر ایک علی مولا نجف میں ہے تو ایک مشہد میں، ایک علی مولا نجف میں تو ایک مشہد میں، دل نجف میں ہے میری جان خراسان میں ہے، دل نجف میں ہے میری جان خراسان میں ہے۔ اور مولا کے ایک لقب عالم محمد ہے، عالم محمد کے قدم کی برکت، عالم محمد
محمد کے قدم کی برکت، علم و حکمت کا گلستان خراسان میں ہے، علم و حکمت کا گلستان خراسان میں ہے۔ حاجتیں دیتا ہے زائر کو دعا سے پہلے، حاجتیں دیتا ہے زائر کو دعا سے پہلے، وہ نمائندہ یزدان خراسان میں ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ فکر میں رہتی ہے اطہر میری مشہد کی فضا، فکر میں رہتی ہے اطہر میری مشہد کی فضا، میں ہوں نوکر میرا سلطان خراسان میں ہے، میں ہوں نوکر میرا سلطان خراسان میں ہے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت بہترین، جزاک اللہ، خدا بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، یوں ہی ہمیشہ مولا کی ثنا پیش کرتے رہیں ہمارے تمام ناظرین کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری دعوت کو ہمیشہ قبول کریں گے جب ہم مظاہر ہوں گے انشاءاللہ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں۔ دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور آپ سے التماس ہے، بہت بڑی توفیق ہے ہمارے لیے کہ ہم مولا کے حرم میں مولا کے حضور ثنا خوانی، ہم سب کے لیے بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور وہ تمام لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور جو لوگ یہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمارا لازمی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ان سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا ہیں، نائب الزیارہ ہیں، اور یہی التماس ہے ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ تمام ناظرین کو ہم اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور ناظرین سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ دیکھنے والے سب ہمارے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور ہم سب کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو کامیاب فرمائے۔ یہ تھے جناب حافظ تقی ذاکر صاحب، جو بہترین ثنا مولا کی آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے، بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، اور چونکہ اب عنقریب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، دوبارہ وہ بہار چھانے والی ہے اس گلستان پہ، زائروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس امید کے ساتھ، کیونکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس در پر کھڑے ہو کر انسان نور خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ روئے زمین پر اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی دید کا طلبگار ہے، تو وہ ان دروازوں پر آئے، انہیں بوسہ دے، نور خداوندی ان کے دلوں میں روشن ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کے دروازے ہیں، یہ توحید کے دروازے ہیں روئے زمین پر، جو بشریت کی ہدایت کے لیے خدا نے معین کیے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، ان کو پہچانیں۔ وہ تمام لوگ جو زیارتوں پر آتے ہیں، ان پر لازم ہے سب سے پہلے اس دروازے کی عظمت کو پہچانیں، معرفت حاصل کریں، ان دروازوں کی اہمیت کو سمجھیں کہ خدا نے ان دروازوں کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے بشریت کی حفاظت کے لیے، بشریت کی امنیت کے لیے، بشریت پر رحمت کے لیے خدا کی جانب سے، اور بشریت کی جتنی رحمتیں ہیں انہیں بکھیرنے کے لیے روئے زمین پر خدا نے جن دروازوں کو کھولا ہے، ان میں سے ایک دروازہ امام رؤوف کا، سلطان خراسان کا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دروازہ ہے۔ یہ کتنا برکتوں والا دروازہ ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس زیارت کی فضیلت کتنی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب قبلہ عرفان حیدر نقوی صاحب۔ قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ایک بار پھر آپ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ مدتوں بعد کافی وقفہ رہا، محرم اور سفر کی جو تبلیغات تھیں آپ کی ماشاءاللہ سے پاکستان میں آپ مشغول تھے، خدا قبول فرمائے آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں۔ قبلہ میں چاہوں گا عنقریب ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، زائرین کا ایک بہت بڑی امید جاگی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جو لوگ زیارتوں پر آنا چاہتے ہیں اور قریب آئیں گے، اور آنے والے وقتوں میں جو آئیں گے، ان کے لیے امام کی تھوڑی فضیلت، اس زیارت کی اہمیت اگر بیان کرتے چلیں آغاز پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ اور جی بالکل آپ نے جیسے فرمایا
ظاہراً کی زیارت کی ویزا اوپن ہو چکی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے گرچہ موسم بہت ٹھنڈا ہے مگر زائرین کے دل میں ایک حسرتیں ہیں جو اپنے امام کی بارگاہ میں، امام رؤوف کی بارگاہ میں آ کے عرض ادب کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹھنڈ کو نہیں دیکھ رہے. کافی سارے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے جتنے جانتے ہم، اور کافی سارے آ رہے ہیں جوک در جوک. انشاءاللہ مالک ان سب کی زیارت قبول فرمائے، اور ہم بھی اور آپ بھی خصوصاً جو ان کے حق میں ہر ہفتے کے حساب سے آپ دعاگو ہوتے ہیں، خدا آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. زیارت امام رضا علیہ السلام یا جنرل طور پہ اگر ہم عرض کریں کہ زیارت ولی خدا ایک ایسا وسیلہ ہے جو اس عبد کو معبود سے ملانے کے لیے ایک اہم وسیلہ شمار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی مشہور حدیث جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہر اس مومن کے اوپر، مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی گردن میں ایک ہمارا حق ہے، وہ حق ہے کہ وہ ہماری زیارت آ کے کرے. اور اسی حق کو ادا کرنے کے لیے گرچہ ہم حقیقت حق ادا نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی امام کے اس امر پہ لبیک کرتے ہوئے مومنین آتے ہیں زیارت کے لیے مختلف جگہوں پہ، کربلا، نجف، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حساب سے آپ جب دیکھیں تو بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، اور یہ ایک حساب سے اگر میں تشبیہ دوں، یہ معصومین کی زیارات کا مجموعہ آ کے ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور علم ابجد کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو امام رضا آپ جانتے ہیں خداوند متعال کے اسماء اور صفات جو ہم قرآن کے پہلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، 99 اسماء اور صفات بیان کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ جوشن کبیر جو معصومین علیہ السلام سے مروی ہے، منقول دعا ہے، معصور دعا ہے، اس میں 1001 صفات خداوند متعال بیان ہوئے. سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی. تو اب جب ان صفات خداوند متعال یعنی ہر وہ کمال جو ذات معبود میں موجود ہے، ان میں سے جو ظاہر ہوئے ہیں ان کو جوشن کبیر میں ذکر کیا گیا ہے. 1001 صفات اور اسماء خداوند متعال کو ایک جانب آپ ذہن میں رکھیں. اس طرف سے علم ابجد کے حساب سے جب امام رضا علیہ السلام کے اس اسم مبارک رضا یا رضا دونوں مصدر ہیں، تو اس پہ نگاہ ہم کرتے ہیں علم ابجد سے تو اس کے اعداد بھی اتنے ہی بنتے جتنے اسماء خدا. سبحان اللہ. یعنی را کے 200، ذات کے 800 اور الف کا 1 رضا. یعنی صفات خداوندی کا، تمام صفات خداوندی کا مظہر امام رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آغا آپ نے آغاز پروگرام میں بیان کیا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت مجموعہ ہے تمام معصومین کی زیارت کا. میں چاہوں گا اس حوالے سے اس جملے پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے تمام ناظرین کے لیے. جی آغا جان، آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام امام رؤوف ہیں، بے شک. اور قرآن اور احادیث کے روح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو تمام معصومین علیہ السلام رؤوف ہیں، مگر 3 شخصیات کے لیے یہ کلمہ رؤوف، یہ صفت رؤوف آئی ہے. واللہ رؤوف بالعباد، شدت کے ساتھ مہربان وہ خدا ہے. اور رؤوف بالمومنین رسول اللہ کا ایک لقب خاصہ ہے. قرآن نے رسالت مآب ختم مرتبت کو اس صفت کے ساتھ یاد کیا ہے. اور تیسرا لقب امام غریب الغرباء کا ہے، امام رؤوف. اس کے لیے ایک جو بات بیان ہوئی ہے، علامہ طباطبائی نے نقل ہوئی ہے کہ امام آغا صاحب فرماتے کہ ہر امام رؤوف ہوتا ہے، مگر امام رضا کے ساتھ یہ لقب اس وجہ سے خاص ہے کہ امام کی رفت حسی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امام کتنے مہربان ہیں. امام محسوس انسان کر سکتا ہے کہ جب اس وادی میں، شاہ خراسان کی وادی میں آتا ہے تو انسان کا دل باغ بہار ہو جاتا ہے. یعنی اپنے اس ولی نعمت کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کی رفت کو محسوس کرتا ہے. اور یہ آپ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں، خصوصاً جو امام علیہ السلام کے دسترخوان کے نمک خوار ہیں. تو
جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ایک واپس آنے کی ایک شدت سے بے چینی رہتی ہے بالکل ایسا ہی کہ جلدی واپس آئے. جی بالکل. تو یہ امام کی رفت. اور اسی زیارت امام رضا علیہ السلام سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے دوسرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر معصوم نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کی ہے. مثلا میں اسے اگر کاؤنٹ کروں اعداد کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 یا 3 احادیث ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 روایات نقل ہوئی ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 روایات نقل ہوئی ہیں. امام باقر علیہ السلام سے 2 روایات نقل ہوئی ہیں. امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 روایات نقل ہوئی ہیں. خود امام کی زیارت کی فضیلت کے امام کے یعنی زبانی ان کے دہن اطہر سے نکلی ہوئی احادیث وہ 15 کے قریب احادیث ہیں. سبحان اللہ. یعنی امام رضا کی زیارت کی تاکید جس میں کی ہاں جس میں خود امام فرماتے ہیں میری زیارت زبان معصوم سے جی یعنی ممدوح جس کی ہم زیارت کے لیے مزور ان جن کی زیارت کے لیے کر رہے وہ بتا رہے ہیں. اور 15 کے قریب احادیث میں کہ میری زیارت کی کتنی فضیلت ہے. وقت ہوا تو انشاءاللہ سب کو بیان کریں گے, نہیں تو خاص احادیث کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلا آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ کو بتاتے ہیں, فرماتے من زار ولدی بطوس فانما حج مرتن, کہ جو میرے بیٹے کی زیارت جا کے طوس میں کرے گا جیسے کہ اس نے 1 مرتبہ حج کیا ہے. سبحان اللہ. قالت مرتن, کہا حج کی اتنی صعوبات ہیں مشکلات ہیں, جا کے اتنے دن رہنا پڑتا ہے, صفا اور مروہ کے درمیان پورا سلسلہ ہے, مناسک حج ہیں پورے. آپ کے بیٹے کی طوس میں 1 دفعہ زیارت کر لے 1 حج کا ثواب. فرمایا پھر مرتین, کہا تم 2 حج کا ثواب. قالت مرتین فقال 3 مرات, فرما 3 مرتبہ حج کا ثواب ہے. ایک زیارت 3 مرتبہ جیسے جیسے پوچھتی جی. فسکتت عائشہ, تو بی بی عائشہ خاموش ہو گئی. تو رسول اللہ فرماتے قال لو لم تسکتی لبلغت الی 70, اگر آپ خاموش نہ ہو جاتی میں اس اپنے بیٹے کی زیارت کو 70 حجوں تک لے کے جاتا. اب اس میں یہ تو مولا کی زیارت, اور اس سے ایک کمال کی بات ہے ہمارے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا اس روایت کو. اور اس میں ایک دیکھیں ایک لطیف نقطہ جو یہ ہے کہ بی بی عائشہ جب کہہ رہی ہیں رسول اللہ سے نقل کر رہی ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی جو طوس میں زیارت کرے اسے 1 حج کا ثواب, تو بی بی عائشہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا بیٹا کون سا اور یہ طوس ہے کہاں, یعنی امام رضا سے واقف تھی بالکل. یعنی ان کا ذکر یعنی جو روایات ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہے, رسول اللہ اپنے جانشینوں کے اپنے خلفائے حقہ کے نام بیان کرتے تھے. سبحان اللہ. اور تبھی وہ انہیں جانتی بھی تھی, تو اس کا بھی علم تھا. انہوں نے اعتراض کی انگلی نہ نام پہ رکھی نہ ان کے مکان پہ رکھی, فقط پوچھا 1 حج کا ثواب. یعنی 12 اماموں کو رسول اللہ اس طریقے سے متعارف کرا دیا تھا مدینے میں کہ حق اعتراض کسی بالکل نہیں تھا, بالکل واضح اور مشخص تھا کہ کون ہے علی ابن موسیٰ رضا. جی فقط پوچھا تو حج کے ثواب کے ثواب. تو ایک یہ روایت ملتی ہے, اور اسی طرح دوسری روایات بھی ملتی ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. یہ ایک عجیب روایت, یعنی مجھے ایک مزہ آتا ہے اور پڑھ کے یعنی ایک لطف لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں, ایک عیبدار گناہگار بندہ ہوں کہ اس روایت کو میں اپنے اندر جیسے جذب کر لوں اور اس کی لطافت کو محسوس کروں, اور میں ناظرین کی خدمت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستدفن بضعۃ منی بخراسان. اور یہ بھی ایک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب میرا ایک حصہ خراسان میں دفن ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے 2 ہستیوں کے لیے فرمایا بضعۃ منی, جناب سیدہ ہو ایک امام رضا علیہ السلام. فرماتے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان ما زارها مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ. جب بھی کوئی غم زدہ
اس میرے بیٹے کی، اس میرے جگر کے ٹکڑے کی، میرے جسم کے ٹکڑے کی، میرے حصے کی، جب بھی کوئی غم زدہ کرب زدہ زیارت کرے گا خدا اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. بے شک. اور فرماتے ہیں رسول اللہ ولا مذنب الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، کوئی گناہگار جب میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے گا خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پاک و پاکیزہ بنا کر لوٹایا جائے. جی. اور اس کی تعبیرات مختلف آئی ہیں، جیسے کہ اپنی ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہو بغیر کسی گناہ کے، اور مختلف. یہ رسول اللہ کی تعبیر جو تھی کہ یعنی انسان کے کرب جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس بارگاہ کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بہت ساری زیارات کی فضیلتیں، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. میں فقط امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت خود ان کے زبانی، جو میں نے کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں، آپ جانتے ہیں ایک مجموعہ پرنٹ ہوا ہے موسوعہ زیارات المعصومین، بالکل ہر معصوم کی زیارات کو کہاں سے نقل ہوئی ہیں، ان کی فضیلت، ان کے اعمال کب کیا جائے، وہ سب ایک ہی کتاب میں جمع کیے گئے. تو اس کا، اور اسی طرح جو دوسری کامل الزیارات ایک مشہور اور قدیمی کتاب ہے. تو ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا، یہ بند حقیر کا مطالعہ تھا کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بدلے میں 70 حج کا ثواب مل رہا ہے، ہر قدم پہ عمرے کا ثواب مل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اور دوسرے معصومین علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی اس طرح کی احادیث ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس زیارت کے بعد، مگر بہتر ہے پہلے کر دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو فرماتے، اور عجیب ہے کہ امام علیہ السلام جو جملہ، اس کو فقط ایک ہی حصہ میں کوٹ کروں گا، کہ امام فرماتے کہ جب راوی سے نقل کرتا ہے، فرماتے من زار قبر ولدی علی کان لہ عند اللہ 70 حجہ، جو میرے بیٹے علی کی زیارت کر لے اس کو 70 حج کا ثواب ملے گا. راوی نے پوچھا 70 حج؟ فرمایا 70,000 حجۃ، 70,000 حج کا ثواب ملے گا. یعنی اتنی تعداد میں کسی اور معصوم کے لیے نہیں آیا. 70,000 حج کا ثواب امام رضا کی ایک زیارت کے لیے مل رہا ہے. پھر اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ بعد میں فضیلت زائر امام رضا کے عنوان سے میں عرض کروں گا. اب یہ اتنے ثواب مل رہے، مگر ایک جسے کہا جائے خصائص زیارت امام رضا میں سے، وہ یہ ہے کہ کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ منقول نہیں جو امام رضا نے خود اپنے فرمایا من زارنی فی غربتی، یا اس طرح کی تعبیرات آئی ہیں کہ جو اس وطن سے دور آ کے مجھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے فانا ازورہ 3 مرات، میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا 3 مقامات. ہر زیارت کے بدلے 3 مقامات پہ امام رضا آ رہے ہیں. یعنی یہ جملہ، یہ یعنی اس موضوعیت کے ساتھ، اس خصوصیت کے ساتھ کہ آپ میری زیارت کے لیے آئے، میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا. دوسرے کسی معصوم علیہ السلام کے لب اطہر سے ہم نے نہیں سنا. 3 مقامات پر، اور وہ 3 مقامات اگر آپ بیان کریں ہمارے ناظرین. وہ 3 مقامات سخت ترین مقامات ہے کہ جہاں پہ انسان کے اپنے بھی اسے کام نہیں آئیں گے، جہاں پہ فقط و فقط نیک اعمال انسان کو کام آئیں گے، اس کے واجبات کام آئیں گے، اور اگر ان میں کمی کوتاہی جہاں کوئی مددگار نہیں ہو وہاں پہ یہ بالکل بالکل. اور امام علیہ السلام جو فرماتے ہیں عند المیزان، عند تطایر الکتب، عند الصراط، سخت ترین کہ، اور اس کی مفہوماً میں بھی تشریح کرنا چاہوں گا کہ میزان جب اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال تلنے کے بعد انسان کو جب اس کا نام اعمال اگر سیدھ دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ فائز نجات یافتہ ہے، اگر دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ جہنم کی طرف گناہگار ہے، کیونکہ اس کے یعنی رزلٹ ایسا ہے کہ وہ پاس ہوا یا فیل ہوا. عند المیزان، میزان کے وقت. عند تطایر الکتب یمیناً و شمالا، جب کتاب نام اعمال دائیں اور بائیں دیے جائیں گے. اور عند الصراط، اس کے بعد جب اگلا مرحلہ ہے صراط، پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف جانا ہے. یہ 3 سخت یعنی ریلیٹڈ ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس کی مفہوماً تشریح یہ ہوتی ہے کہ امام فرماتے ہیں میں آ کے اپنے ظاہر کی مدد کروں گا،
کہ جب اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں مگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، میں امام رضا اپنی نیکیاں دے کے اس کے اچھے اعمال کے اس ترازو کو، اس کے وزن کو اور بڑھا دوں گا تاکہ اس کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور وہ صراط سے گزر جائے. یہ میری زیارت کے بدلے ہوگا. اور فقط اس طرح نہیں کہ ملائکہ آ کے کہیں گے ہاں تو زائر امام رضا ہے، نکل جا چلا جا، نہیں، انا ازورو، نس معصوم ہے. امام فرما رہے میں آؤں گا، اور فقط آنا نہیں فرماتے، میں اس کی زیارت کروں گا. یہ مرتبہ تو دیکھ لے انسان کہ ہمارے جیسے گناہگار کہاں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ عجیب مرحلہ ہے انسان، یعنی اس زیارت کے لیے جتنا سوچے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کے عقل کے یہ پرندے اتنی پرواز نہیں کر پاتے جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف اور کرم اس مومن کے شامل حال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ، بہت عمدہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے. قبلہ پروگرام کے درمیان میں ہمارا حرم امام رضا علیہ السلام کی جانب سے ایک منقبت ہے جو احمد رضا ناصری نے اذان دل، جو دلوں کی اذان ہے امام رضا سے متعلق، اسے پیش کیا ہے، تو ہم وہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بہشت میں جانے کی آرزو کیوں ہو، جسے نصیب ہو تیری رضا امام رضا. میری لحد میں بس ایک نور نے پکارا مجھے، میری لحد میں بس ایک نور نے پکارا مجھے، جو پوچھا میں
زد میں جکڑا تھا میں شمس ہو کے بھی ظلمت کی زد میں جکڑا تھا ملی ہے رازے سے تیرے ضیاء امام رضا امید ہے آپ تمام ناظرین نے احمد رضا ناصری صاحب کی یہ منقبت جو حرم امام رضا علیہ السلام نے ریکارڈ کرائی تھی استفادہ کیا ہوگا، محظوظ ہوئے ہوں گے، بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، مسلسل آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہمارے پروگرام سے۔ وہ تمام لوگ جو التماس دعا کا کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں، دعا گو ہیں، جو دعا کا تقاضا کر رہے ہیں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں، دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ خالق رب العزت آپ کی تمام حاجات کو بحق امام رضا علیہ السلام قبول فرمائے، مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ قبلہ امام کے زائرین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی فلسفہ زیارت ہم نے بیان کیا، عظمت زیارت بیان کی، مرتبہ زائر امام رضا علیہ السلام اس حوالے سے اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، مرتبہ زائر امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زبانی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ گرچہ اس زیارت امام رضا کے باب میں بہت سارے عناوین ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، موضوع ہے جی کہ اتنے محدود وقت کے پروگرام میں بیان جی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے فقط ایک جملہ کہہ کے میں ظاہر کی کہ اس بات پہ یعنی علماء کی فتاوی موجود ہے اور معصومین کی روایات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد افضل ترین زیارت امام رضا ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کربلا کی زیارت سے افضل، امام علی کی جیسے مولا علی علیہ السلام کی زیارت، جی بالکل، سیدہ کی زیارت کے ہوتے ہوئے، اور یہ میں کوئی میرے زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر پاؤں، یہ خود امام معصوم کے کلمات ہیں، جی بالکل، یہ مگر کیونکہ یہ طویل موضوع ہے اس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، فقط جو آپ نے فرمایا کہ ظاہر امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے ظاہر کی حیثیت آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں خلاصہ کر رہا ہوں، آخری جملہ اس کا متن اور نص سے روایت بیان کروں گا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، 4 اولین میں سے اور 4 آخرین میں سے کچھ شخصیات ہوں گی جن کے لیے عرش الہی پہ تخت لگایا جائے گا جن پہ وہ بیٹھیں گے۔ اولین میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹھے ہوں گے، اور آخرین میں سے کون ہوں گے؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام، یہ کریمین بیٹھے ہوں گے، یہ 4 شخصیات۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ثم یمد المتمار فتقعد معنا زوار قبور الائمہ، فرماتے ہیں اس کے بعد ایک رسی جیسے لگائی جائے گی، ایک کیو اور قطار بنائی جائے گی، ہر معصوم علیہ السلام کے زائر کو بٹھایا جائے گا، سبحان اللہ، یعنی 4 تخت لگے، رسول اللہ مولا کے ساتھ متصل ہے زائر معصوم، یعنی یہاں بھی بلا فصل ہے، وہاں بھی بلا فصل، کیونکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ تو اب قطار لگ رہی ہے اور متمار رسی جیسے ناپی جاتی ہے نا، متمار اسے کہا جاتا ہے جب معمار وہ بنانے والا عمارت
تو وہ ایک رسی لگاتا ہے تاکہ اینٹ بالکل لیول برابر لگے، اینٹ سے اینٹ رکھتا جائے. تو اب یہ یعنی فلسفہ لفظ متبار کے استعمال کا سبب یہ بتانے کے لیے کس کا کون سا درجہ ہو رہا ہے. ائمہ علیہ السلام کے بعد امام فرماتے ہمارے قبور کے زائرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد فرماتے الا ان اعلاہم درجتاً و اقربہم حوتاً زوار قبر ولدی علی. ہم سے قریب، سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت ظاہر ہوگا. یعنی ظاہر امام رضا سب زائرین سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوگا. یعنی ان تمام زائرین میں با فضیلت اور با مرتبہ اگر کوئی زوار ہے اس مقام پر جہاں اس مقام پہ معصومین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے امام رضا علیہ السلام کے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کہ ہم سے قریب وہی ہوگا جو میرے بیٹے رضا کا ظاہر ہوگا. یہ لسان اللہ کلام کر رہی ہے بالکل. یعنی ایک انسان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں ظاہر امام رضا، اور یہ کمال اور اس کے تمام جب انسان کے آنکھوں سے آگے حجاب ہٹیں گے تب اسے پتہ چلے گا. اس زیارت کو جس کو میں 30-40 ہزار روپے میں آ کے کر لیتا تھا اور اس کو بچا نہیں پاتا تھا، زائرین کی خدمت میں یہ پیغام ہوگا کہ یہ اتنی عظیم زیارت ہے کہ اس دور میں گرچہ بہت تکلیفوں سے، میں جانتا ہوں پرسنلی کئی ایسے زائرین ہیں جمع پونجی کر کے پھر وہ آتے زیارت کے لیے، میں ان کی خدمت میں اور اپنے سامنے بھی یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اتنی اہم زیارت ہے، اس زیارت کو ہاتھ سے نہ کھو دیں، اس کو قبر تک ہم لے کے جائیں. یعنی امام علیہ السلام کی زیارت کا ایک مزہ اور لطف ہر وقت ہمارے ذہن اور دل پہ طاری رہے، یہ زیارت ہمارے ساتھ رہے، تاکہ جب ہم امام علیہ السلام کے حضور میں آئیں تو سب زائرین سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے ظاہر ہوں. یعنی اس جہان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی چیز ہے، اور امام موسیٰ کاظم کی حدیث سے مطابق کہ وہ سب سے بڑا سرمایہ اس جہان کے لیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے، جو خود معصومین چاہتے ہیں. معصومین کی تمنا ہے کہ ہمارے، دیکھیں امام موسیٰ کاظم کا بیان، امام علی علیہ السلام کا فرمانا، رسول خدا کا فرمانا ہے، خود معصومین چاہتے ہیں کہ جس کی زیارت کی جائے وہ مشہد کے والی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دربار ہے. آپ تمام ناظرین مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، قبلہ تشریف فرما ہے، اختتامی مراحل ہیں پروگرام کے. میں چاہوں گا قبلہ جاتے جاتے دعائی یا کچھ کلمات وہ تمام لوگ جو مسلسل ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آنے والے وقتوں میں ہمارا پروگرام دیکھیں گے، ان سب کے لیے مولا کی بارگاہ سے اگر دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. بار الہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا ہمارے اس ناقص بیانات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مشتاق زیارت امام رضا ہیں ان کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما. خدایا جو زائرین کے راستوں میں مشکلات ہیں اسے برطرف فرما، چاہے وہ ظاہری حساب سے ہوں، معنوی اعتبار سے ہوں، تمام مشکلات کو دور فرما. جن کے دل ترس رہے امام کی زیارت کے لیے انہیں جلدی زیارت بار بار نصیب فرما. جو مریض ہیں، جن کے گھروں میں کوئی مریض ہیں، خدایا امام رؤوف کے صدقے انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، آج کا دور ایسا ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، خدایا تو ان کی مشکلات کو آسان فرما. مولا جو مشکلات ہیں مومنین کے اوپر بالخصوص اور تمام مسلمانوں اور انسانیت کے اوپر بالعموم وہ برطرف فرما. منجی عالم بشریت امام زمانہ فرزند امام رضا کا جلدی ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت کو قبول کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. بس یہی التماس ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں حاضر رہے گا، ہمارے لیے بھی، ہمارے تمام ناظرین کو بالکل. آپ کی پوری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں. خدا اس میں آپ کو ترقی عنایت فرمائے، آپ کے بیان کو انشاءاللہ لہجہ میسمی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. سلام.
یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ عرفان حیدر نقوی صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور اقوال معصومین اور خود رسول اللہ کی احادیث جو بیان کی، قبلہ نے امام علی علیہ السلام کی جو احادیث بیان کی، اقوال بیان کی، یہ تمام اقوال ہم سب کے لیے، وہ تمام لوگ بالخصوص جو زیارت پر آنے والے ہیں یا آنے والے وقتوں میں زیارت پر آئیں گے، وہ تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی زیارت پر آ رہا ہے تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب ان فرامین پر عمل پیرا ہوں اور حقیقت میں وہ معرفت حاصل کریں امام کی جو حق بنتا ہے۔ ہم اس ماحول میں آئیں، مشہد میں آئیں، زیارت کریں، نجف جائیں، کربلا جائیں، تو کم سے کم ایسی زیارت کریں کہ جانے کے بعد لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ مولا کا زائر پلٹ کر آیا ہے، مولا کا چاہنے والا پلٹ کر آیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك